الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لنا شأننا كله درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير دوستو بزرگو، آج کا خطبے کا موضوع ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں برکت نصیب، اعمال میں بھی اللہ پاک برکت نصیب کر دے، زندگی میں بھی اللہ پاک برکت نصیب کر دے، حیات اور ممات دونوں میں برکت نصیب کر دے۔ برکت کہتے کس کو ہیں دوستو؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح۔ نہیں دوستو، تھوڑی چیز میں نہ بابا، کم مقدار زیادہ نہ نہ بابا، لکھ لیجئے گا اس کو۔ برکت کہتے ہیں انسان کا اللہ کے خزانے سے جڑ جانا۔ برکت کس کو کہتے؟ کوئی چیز آپ کو 100 نہیں 1000 دی جائے ختم ہو جائے گی، ملین دے دی جائے تو بھی۔ آج کل لوگ بلینوں کے چکر میں بینک میں جیل میں ہیں، تو وہ بلین کس کام کا؟ پلین جیل میں لے گیا جی بھائی، ہے نا ملینئر لوگ جیل میں، جا کے معائنہ کیجئے نا کتنے ملینئر ہیں۔ اللہ ایسا ملین نہ دے ہمیں جو جیل میں لے جائے، اللہ تعالیٰ اتنی روزی دے کہ آرام سے کھائیں، 2 روٹی صبح 2 شام، اور آرام کی نیند سوئیں اور اللہ کی رحمت سے جڑ کے قبر میں چلے جائیں۔ اور جن کو ملین مبارک ہو ان کو مبارک ہو، کیونکہ جیل میں جانا ہے، ہم کو جیل میں نہیں جانا ہے، دنیا میں نہ آخر۔
تو برکت کا ترجمہ کیا ہے دوستوں؟ اللہ کے خزانے سے بہت سوچ کے میں نے یہ ترجمہ کیا، پتہ نہیں کسی نے لکھا نہیں معلوم۔ برکت کا کیا ترجمہ؟ اللہ کے خزانے سے خزانے الہی کا دروازہ کھل جائے اور اس کے لیے کبھی کوئی کمی نہ ہونا۔ اب وہ خزانے الہی میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ ایک ہی پوائنٹ ہے، وہاں علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے، اللہ پاک کی ذات سے تعلق ہے، رسول اللہ سے تعلق۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو برکت دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں جی، مبارکن اینما کنت، میں باعث برکت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ سورہ مریم میں ہے جی، مبارکن اینما کنت، میں جہاں ہوں صاحب برکت ہوں۔ برکت میری زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی اللہ کی برکت میری ماں پہ یہ ظاہر ہوئی کہ بغیر کسی مرد کے اختلاط کے اللہ نے مجھے اپنی برکت سے پیدا کر دیا۔ کیا قرآن میں کوئی انکار نہیں کرے گا، مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب یہ حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، صحیح ہے، غلط ہے جی۔ پہلی برکت مریم پہ یہ ظاہر ہوئی کہ بغیر کسی مرد سے ملے ہوئے ہی نہیں، بلکہ مریم کہتی ہیں لم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ چھونا سمجھتے ہیں؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ کی برکت پہلی مریم پہ یہ ظاہر ہوئی کہ خزانے الہی سے بغیر کسی مرد سے جڑے ہوئے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا۔ یہ برکت تھی نا اللہ کی۔ تو اس لیے عیسیٰ نے کہا، قرآن نے نقل کر دیا کہ میں مبارک ہوں، برکت والا ہوں، اینما کن، میں جہاں بھی رہوں گا، زمین پہ رہوں تو باعث برکت، آسمان پہ رہوں تو باعث برکت، میری پیدائش باعث برکت اور میری موت بھی باعث برکت، اور جس دن میں ابعثو، جس دن میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، اس دن بھی میں باعث برکت ہوں گا۔ سورہ مریم کھول کے دیکھو۔ اور برکت کیسے ہوئی؟ بدبختوں نے، ملعونوں نے قید کیا۔ قید کا ترجمہ یہ دھوکہ، فریب، دغابازی، چالاکی، عیاری، مکاری یہ کی کہ عیسیٰ کو ہم لٹکائیں گے، تو اللہ نے عیسیٰ کو چونکہ صاحب برکت تھے، ان کی گرفت سے باہر تھے، اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، تو برکت ظاہر ہوئی نہیں ہوئی، زمین کے بجائے کہاں چلے گئے؟ برکت ظاہر ہوگی۔ اور جب نازل ہوں گے تو اللہ ان کے برکت زندگی میں یہ دے گا کہ ان کی سانس جتنے بے ایمان کو لگے گی سب مر جائے گا۔ ان تک آنے کی ارے بھائی ہے نا آج کے دور میں کہ یہ آدمی بڑا ٹیررسٹ ہے، اس کو پکڑو، تو بیچارہ پکڑا جاتا ہے۔ عیسیٰ تک کوئی مائی کا پوت پکڑنے کے لیے اب آئے گا ہی نہیں۔ عیسیٰ کی ہوا لگی منہ کی اور وہ ختم۔ جہنم ختم کیسے بولتے ہو یار؟ ختم کا جملہ نہ بولا کرو، ختم نہ کرے اللہ پاک۔ ختم کرے گا تو کافر کو سزا کیسے ملے گی؟ ختم اردو سیکھ لیا، ختم ہے، جہنم رسید ہو جائے گا۔ عیسیٰ کی منہ کی ہوا لگی بھاپ سانس، اور بومبے والا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ عیسیٰ کی تلوار میں یہ برکت ہوگی، یہ سب حدیث ہے۔ عیسیٰ کی تلوار جو چلے گی، اس کی چمک جہاں تک جائے گی، ہر کافر کی گردن سر سے تن سے جدا ہو جائے گی۔ یہ کس کی ہوگی؟ یہ کیا ہوگی؟ برکت۔ چونکہ اللہ پاک نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ عیسیٰ برکت والے ہیں، یعنی دفاع کے لیے یا رحمت کے ظہور کے لیے دونوں خزانہ الہی سے عیسیٰ جڑے ہوئے ہیں۔
عیسیٰ پیدا ہو گئے، ممی کو بھوک لگ گئی مریم کو، تو کھجور کے درخت کو اللہ نے کہا ہلا، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، کا کھجور کو ہلا۔ دیکھ عیسیٰ کی برکت ظاہر کرتا ہوں میں ابھی کہ یہ بچہ اتنا مبارک ہے کہ تو اس کی ماں ہے نا مریم، تو کھجور خشک کھجور کو ہلا۔ انہوں نے جیسے کھجور کو ہلایا تو تازہ تازہ اوپر سے تازہ کھجوریں گرنی شروع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نیچے دیکھ، یہ تخت کی، تو جیسے نیچے دیکھا تو ادھر چشمہ کا پانی ہے، تو یہ کس کی برکت تھی؟ مریم کی نہ کہہ دینا نا، بہت ماروں گا میں۔ یہ کس کی برکت تھی؟ عیسیٰ کے آمد پر اللہ نے ثابت کیا کہ مریم تو بھی محروم، یہ بچہ مبارک ہے، یہ قدرت الہی کا نمونہ ہے، یہ اللہ کی ڈائریکٹ قدرت ہے، یہ اللہ کی ڈائریکٹ۔ اچھا بھیا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باعث برکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارک ہیں، کیا ہے؟ مبارک ہیں، باعث برکت ہیں۔ تو اللہ نے سب نبیوں میں سب سے بڑا کس کو بنایا؟ تو آپ نے بھی سن لیا کہ عیسیٰ کے منہ کی بھاپ لگی تو بے ایمان جہنم رسی، تلوار یوں چلی تو چمک سے، تاکہ کوئی ان کو پکڑنے نہ آئے، ورنہ آج کا دور میں اگر وہ آ جائے نا تو سب سے پہلے لوگ کہیں گے پکڑ کس کو، ہمارے حوالے کرو یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ ہی صاف کر دیا، معاملہ جی باطل قریب نہیں آ سکتا عیسیٰ ابن مریم پہ۔ اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، کیا کہ بے ایمانوں کو جو آج دندنا رہے ہیں ان کو محمد کی امت کے تلوار سے بچایا اور عیسیٰ ابن مریم کی تلوار سے قتل کرا دیا۔ محمد کو داغدار ہونے نہیں دیا، کہا بے ایمانو تم ایمان نہیں لائے محمد پر، تو یہ کام تو اس امت کا تھا، کہا یہ کام امت سے نہیں لوں گا تاکہ یہ امت داغدار ہو، لوگ نہیں کہیں گے کہ اس امت نے فلانے کی عیسیٰ کی قوم کو مار دیا، موسیٰ کی قوم کو مارا، کہا عیسیٰ کو لے کے آؤں گا، انہی سے تیرا صفایا کراؤں گا، تاکہ ہمارا محمد قیامت میں باعث برکت رہے گا، یہ داغ ان پہ نہیں آئے گا، انہی پہ جائے گا، یہ انہی کے نبی ہے نا بھائی، تو انہی سے صفایا کروائیں گے اللہ پاک، سمجھا کرو شریعت۔ اب چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو ذرا، پھر میں خطبے پر بات کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نصرت بالروح، مولانا معصوم کہاں چلے گئے؟ بھاگ گئے؟ چلو چلے، کہا نصرت بالروح مسیرت الشہر، محمد یہاں موجود ہیں، ایک مہینے میں جتنی مدت میں سفر کر سکتے ہیں اتنی دور پہ کافر کانپ رہا ہے۔ تو برکت کس کی زیادہ ہوئی؟ عیسیٰ کی ہوئی یا محمد کی علیہم الصلاۃ والسلام؟ کسی کی تنقیص نہ کرو انبیاء میں بھائی، ان کی تو تلوار جہاں تک چمکے گی وہیں تک نہ جائے گی، اور تلوار یہیں دبئی میں چمکے تو دبئی کے ڈیزٹ تک رہ جائے گی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا برکت دی؟ ایک مہینہ یہاں موجود ہیں، ایک مہینے میں کتنی دور تک سفر کر سکتے ہیں؟ اتنی دور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بے ایمانوں کے دل میں بیٹھے گا اور وہیں پر وہ مرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی؟ کیا دی؟ کیا دی؟ برکت۔ صحابہ پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، اور میدان میں ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، کہا کسی کے پاس کچھ ہے پانی؟ کہا کچھ بھی نہیں، کہا ڈھونڈو، کہا کسی صاحب نے کہ اس کے مشق میں مشکل سے چند قطرات ہیں، کہا اور ڈھونڈو، ادھر بھی چند قطرات ہیں، سب کا ایک پیالے میں جمع کرو، پیالہ میں جمع کیا تو چند گھونٹ پانی ملے، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا، انگلیوں سے پانی ابلنے لگا،
اور پورے میدان جہاد کے صحابہ کو کہا اپنا مشق بھر لو، جس کو غسل کرنا ہے غسل کر لو، جس کو پینا ہے پی لو۔ یہ تھی محمد کی برکت۔ یہ کیا تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں محمد کون ہے، آپ تو صرف کہتے ہو کیا گوشت کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور بومبے میں کسی ہندو نے کہا اس نے پکڑا کب ہے تو چھوڑے گا، ہے ہندو نے کہا مسلمان لوگ کہتے ہیں گوشت کھانا نہیں چھوڑیں گے، تو بھائی کون کہتا ہے مت کھا، کھا بڈھا بڈھا جتنا بیل ہے کھا۔ جی وہ ہندو کو کیا پتا کہ گوشت کا دامن نہیں چھوڑے گا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی انہوں نے کہا بھائی ان کو کون منع کر رہا ہے گوشت نہیں کھانے کے لیے، کھاؤ، ہلہ کیوں کرتے ہو کہ گوشت کا دامن نہیں چھوڑے گا؟ جو کسی نے کہا پکڑا ہو جب نہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک آدمی کو موتی لینا ہے بیٹا بومبے والا، تو یا تو اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو ایلومینیم کا، جب موتی لے لے گا مارکیٹ میں، یا نہیں اگر اس کو بغیر پیسے کے موتی چاہیے تو اس کو سلنڈر لینا چاہیے ایک پیٹھ پر، اور سمندر میں فائر کرنے والی کارتوس چاہیے اس کو، اینٹی واٹر پروف جو پانی میں چل سکے، یہ بھی اس کو لوڈ کرنا چاہیے، اور آکسیجن بھی لینا چاہیے، اور 2 دن 3 دن کی خوراک بھی ٹیبلٹس کی شکل میں لینی چاہیے۔ تو غوطہ نکالتے ہیں، جا کے دیکھو جا کے بحرین میں، اور 2 دن کے لیے وہ غوطہ لگاتا ہے سمندر میں، جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، پھر ہیرے سب مٹیاں کنکریاں جھوٹ کے اپنے تھیلے میں لاتا ہے، اوپر آ کر کے چیک کرتا ہے کون موتی ہے کون نہیں ہے، پھر لولو اور مرجان نکلتا ہے۔ اور ایک آدمی اسپیکر لے لے بحرین میں کھڑا ہو جائے سمندر کے کنارے، مجھے ہیرا چاہیے، مجھے لولو چاہیے، مجھے مرجان چاہیے، تو لوگ کہیں بڑا بیوقوف آدمی ہے، اسپیکر سے شور کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کو موتی چاہیے، لولو چاہیے، مرجان چاہیے، پیسہ ہے تو مارکیٹ میں خرید، ورنہ سمندر میں غوطہ لگا۔ تو مسلمان آج اسپیکر لے کے شور کر رہے ہیں، ہیرا چاہیے ہیرا چاہیے، ارے بھائی ہیرا چاہیے تو جا ڈوب، جی نکالنا کوئی نہیں چاہتا ہے، بس شور کرنا چاہتا ہے۔ تو اقبال کہہ کے چلا گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو، یہ بھی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت۔ اچھا بھائی، تو برکت کا ترجمہ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ کہ کسی بھی انسان کا رحمت الہی سے جڑ جانا۔ اچھا سنو، قرآن پاک کی میں نے 2 آیت پڑھی، آج پہلی اور دوسری بتا۔ برکت جہاں بھی لفظ قرآن میں آئے گا ڈھونڈو، آج کے بعد میں بھی ریسرچ کرتا ہوں، آج کے خطبے کے بعد آپ بھی کیجیے، ہم سب طالب علم ہیں، علم کو چیلنج نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو سب کچھ دیا 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 دیا، اتنا دیا جتنا کسی کو نہیں دیا، اور پھر بھی کہا قرآن میں وما اوتیتم من العلم الا، بومبے والے کو سنانا، الا قلیل کا ترجمہ کیا ہے میرا بیٹا؟ تھوڑا، تھوڑے کا بھی تھوڑا، بہت کم، گڈ۔ کہا ہے رسول میں نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن میرے علم کے مقابلے میں، علم الہی کے مقابلے میں جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے خود کہا اسی سورۃ طٰہٰ میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، ہر روز کہا کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور عطا کیجئے، اور عطا کیجئے، اور عطا کیجئے۔ اچھا بابا، تو برکت کا ترجمہ میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے یہ کر دیا کہ خزانہ الہی کا دہانہ کھل جائے، اللہ مجھ پر کھول دے، آپ پہ بھی کھول دے جی۔ تو برکت جہاں بھی لفظ آیا ہے اللہ نے برکت کی نسبت قرآن میں یہ اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہے ملک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پوری کائنات عالم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ جی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل جی فیہا سراجا
وقمرا منیرا. برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں ستارے اور یہ اور وہ سب لگا دیے. جی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کر دیا. تو دوستو ایک نہیں ہزار آیتیں ہوں گی پتہ نہیں کتنی قرآن میں کہ برکت کو اللہ نے اس خزانے الہی کا تعلق کس سے جوڑا؟ بولو بولو، ارے لوگوں بولو جی. اللہ نے اپنی ذات سے برکت کو جوڑا. کیوں جوڑا؟ یہ اتنی بڑی زمین ہے، پاکستان سے یہاں عرب آنے کے لیے دبئی کتنا گھنٹہ چاہیے جی؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اور لاہور سے چلیے، اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے دلی سے، کیونکہ دلی اور لاہور قریب ہے. ادھر سے 3 ادھر سے 3.5. دلی سے 3.5 گھنٹے دبئی آنے کی. کتنی بڑی زمین ہے یہ. اسٹور کیپر ہے کوئی یہاں پر یا اسٹور انچارج ہے کوئی؟ ہاتھ اٹھاؤ تو. ویئر ہاؤس کا کوئی ہے چابی والا جی؟ یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی زمین کس خزانے الہی میں رکھی ہوئی تھی؟ اس کا اسٹور کہاں تھا؟ یہ مجھے سمجھاؤ، تب ہم برکت سمجھائیں گے. بھائی آپ ٹوئٹا گاڑی خریدنے جاؤ تو اس کے ویئر ہاؤس میں ہوگی نا بھائی. مرسیڈیز خریدو گرگاہ سے تو اس کے ویئر ہاؤس میں ہوگی نا بھائی جی. لیکن یہ اتنی بڑی کائنات عالم کی زمین یہ کہاں کس اسٹور میں تھی بتاؤ جی؟ پوری کائنات عالم قرآن کریم کہتا ہے کہ علی الماء کس پہ تھی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جی یہ قرآن ہے، ہم کوئی قوال نہیں ہے کہ قوالی سنا دیں گے یا کسی کا شعر سنا دیں گے اور آپ کا گموٹ کو گھما دیں گے. یہی تو مشکل ہے. قرآن سے امت کٹ گئی، برکت والی کتاب سے کٹ گئی. ارے ابھی میں نے نہ پڑھا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. لوگوں اگر تم برکت چاہتے ہو تو اللہ نے برکت والی کتاب مبارک رسول پہ نازل کر دیا. تم اس سے جڑ جاؤ، تمہاری زندگی برکت والی ہو جائے گی. خزانہ الہی سے تمہارا تعلق. ہم بولتے ہمارے پاس تو مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ہے. کیوں؟ مارکیٹنگ والا ہے، شیئر والا، تو آن لائن کمپیوٹر پہ اتنا تھک جاتا ہے اس بیچارے کو قرآن پڑھنے کی قدر ہے. بیٹا یہ کمپنی کا تیل اتنا ریٹ میں چل رہا ہے، اتنا ڈالر، یہ گھی اتنا ڈالر، یہ اتنا ڈالر. آن لائن پلس مائنس یہ کٹ آؤٹ، یہ جوڑی یہاں تک کہ بج گیا 1 بج گیا رات. بیوی بھی بولتی ہے کمبخت اس پر لعنت مردود پر. ہاں ہمارے پاس تو فون آتا ہے نا کہ مولوی صاحب دن بھر تو ٹائم گزارتے آفس میں ہی، رات میں آتے ہیں تو کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو بستر پہ جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں. تو میں کس کام کے لیے ہوں؟ تم کو سنا رہا ہوں، ہم کو نہ مت سناؤ، آپ کو سنا رہا ہوں جی. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کتنی روٹی کھاتے ہو دن میں؟ تو کل میں نے ایک صاحب کو یہیں پر 4 بجے اللہ مجھے بھی میں نے کہا کتنی روٹی کھاتا ہے بیٹا یاسر تو؟ چل 4 کھا لے گا. صبح سے شام تک یہ نہیں کہتا ہوں ایک ہی وقت میں کھا لے گا، تھوڑے نا پٹھان ہے. وہ ہمارے پاس ایک دوست پٹھان آتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں ہمارا ناشتہ ہوتا ہے 4 بجے 4 روٹی تندوری. ہاں سچی. اور کھانا کیا بجے کھاتے ہو؟ تو کہتا ہے 1 بجے رات میں کھانا کھاتا ہوں 4 روٹی. ماشاء اللہ جی. تو چلو وہ 8 روٹی کا ٹینشن کرے گا ہمارا بھائی. تو کتنی کھاتا ہے؟ 4.
تو روزانہ 4 روٹی کھائے گا تو اور ٹینشن کر رہا ہے 10 ٹرک روٹی کا، تو تجھے کیسے ہاں ہنستے میری بات سب بچے لوگ سمجھتے ہیں، ہم سب کا یہی حال ہے۔ روٹی کھاؤ گے 4 اور کفن لے جاؤ گے چند میٹر، اور ٹینشن ہے پورے دبئی کی مارکیٹنگ میں ہماری مارکیٹنگ ہو، تو لے جاؤ گے کیا جی؟ اور پنجابی کا شعر ایک یاد آ گیا بیچ میں، نام نہ لے گا دان نہ دے گا، ہاں آیا سارن ساون بولے اور بولے ڈڈو، ڈڈو میں نہیں میڈک جی، نام نہ لے گا دان نہ دے گا لے کیا جائے گا کدو۔ یہ پنجابی کا شعر ہے، کیوں یاد ہو گیا مجھے نہیں معلوم، ہاں بالکل صحیح ہے نا، یہ پنجابی کا شعر ہے نا فیصل۔ آیا ساون سارن بولے اور بولے ڈڈو، نام نہ لے گا دان نہ دے گا لے کیا جائے گا، وہ بھی لے جائے تو شکریہ ہے، وہ بھی لے جائے تو شکریہ ہے۔ تو روٹی کھائیے گا 4 اور ٹینشن لیا ہوا ہے 20 ٹرک روٹی کا، تو آپ کی لائف ہماری لائف پریشان رہے گی یا پرسکون رہے گی؟ تو پریشانی جان بوجھ کے آپ نے کیوں لی ہوئی ہے؟ پھر برکت کہاں ملے گی؟ اللہ نے کہا میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کر دیا ہے فرقان کو۔ فرقان کہا، قرآن نہیں کہا یہاں مخدوم بھائی، حکمت سمجھیے رب ذوالجلال کی۔ فرقان بولتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی کتاب، تمیز، اچھی زندگی اور خراب زندگی کے درمیان تمیز کی کتاب، برکت والی زندگی اور بے برکت کی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے قرآن۔ مولوی نہیں کرے گا، مفتی نہیں کرے گا، چینجنگ کر دے گا، یہ کم وقت ہے، یہ تو حلوہ پراٹھا کھا کر کے اور کر دے گا کام خراب۔ ہاں حلوہ پراٹھا کھا کر کے کر، اللہ کا شکر ہے کہ مولویوں کو شوگر ہی ہو گیا، بہت سارے وہ کو ہو گیا، حلوہ بھی اب مولوی سے کٹ گیا، اللہ نے کاٹ دیا جی۔ ہم عبد بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ ویسے میں تو نہیں کھاتا ہوں جی، لیکن حلوہ والے بھی مولوی اب ہاں شوگر پیشنٹ ہو مولوی صاحب جی، کہ وہ حلوہ بھی ان بد نصیبوں کی قسمت سے چلا گیا جی۔ گناہ نہ ماننا، میں بھی مولوی ہوں، وہ جب ان مولویوں کو کہتا ہوں جو حلوہ کسی کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، دین کو بگاڑتے، دین کو بگاڑتے، قرآن نہیں سناتے۔ تو اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو برکت نازل ہوئی وہ ہم کو بھیک دے دی۔ مانگ لے بھیک یار، بھیک مانگ لو، بھیک کس سے؟ اللہ سے مانگ لو، محمد کے قدم میں کھڑے ہو کے مانگ لو کہ اللہ اس نبی مبارک کے صدقے برکت کی بھیک عطا کر، زندگی سنور جائے گی۔ زندگی سنو، کوئی بھی خیر، کان کھول کے سنو، میں پکا دیوبندی ہوں، کوئی لائی لفظائی نہیں، لیکن عقیدے کی وضاحت، دنیا کی کوئی بھی خیر یا آخرت کی کوئی بھی خیر بغیر محمد کی نہیں ملی۔ جو بد نصیب کہتے ہیں کہ یہ محمد کو نہیں مانتے، ان پر اللہ کا غضب نازل۔ ہم سے زیادہ کون مانتا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں اپنی زندگی کو محمد کے نقش قدم پہ لے آؤ صلی اللہ علیہ۔ تو اللہ نے کیا کہا میرے بھائی؟ نزل الفرقان علی، ہوئی 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 ہوئی، یہ راز اگر سمجھ میں آ جائے تو یقین جائے اللہ مجھے بھی برکت دے دے گا، آپ کو بھی دے دے گا۔ یہ راز اگر سمجھ میں آ گیا اس آیت کا، تو اللہ نے کیا کہا بلال؟ علی عبدہ، ہوئی 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 ہوئی، اے اللہ تو ہم سب کو عبدیت نصیب کر، اور اللہ عبادت بھی نصیب کر دے، اور عبودیت بھی نصیب کر دے۔ دیکھ بمبے والا میں نے 3 جملہ استعمال کیا ہے، عبدیت، عبادت اور عبودیت۔ اب انگریزی تو آتی نہیں تم کو، تم دال روٹی کھانے کے لیے انگریزی سیکھے ہو تو تم جاؤ جی۔ کیا بولا میں؟ زور سے یار، کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا یار۔ عبدیت، عبادت اور عبودیت، یہ 3 چیز اللہ سے مانگو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے آپ کو برکت کی بھیک مل جائے گی۔
بغیر اس کے نہیں ملے گی. جیسے کہ وہ بحرین کے ساتھی پر آپ کیا بولتے ساتھی کو؟ کرک. یہ بیڑا ہی گرک ہو جائے کرک والے. کرک سائڈ جا, ان کے باپ کی زبان ہے کرک. یہ نہیں بولیں گے میں جا رہا ہوں سمندر کے کنارے, کرک سائڈ جا رہا ہوں. اسی لیے اللہ نے تم کو سائڈ کر دیا, جاؤ سائڈ میں. اور مسجد میں بھی آتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے پہلے اور بیٹھیں گے پیچھے. سمجھ لو کہ برکت سے رہ گئے. حدیث کے اندر ہے کہ پہلی صف کا اگر ثواب مل پتہ چل جائے امت کو تو لوگ تلوار سے گردنیں کاٹیں. قرآن اندازی ہو, آئے گا پہلے بیٹھے گا پیچھے. کیوں؟ تاکہ مولوی صاحب سلام پھیرے اب 9 اور 2 نہیں. آج کا اگر اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں صلاۃ و سلام ہو کہ آپ بغیر امام کے سلام پھیرے ہوئے تم مت جانا, ورنہ ہم کو تو ایک بھی آدمی نہیں ملتا سلام پھیرنے کے لیے. ہر آدمی اپنا اپنا پڑھتا چلا جاتا سیپریٹ. ہاں چلا جاتا نہیں چلا جاتا. اچھا سنو, تو اللہ نے کہا اعلی عبدہ. کیوں کہا اعلی عبدہ؟ جی کیوں کہا؟ سنو, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. میرے دوستو, یہ میں نے کیا کیا؟ ہاتھ میں نے پھیلا دیا. یہ خالی ہے نا یا بھرا ہوا ہے؟ خالی ہے. خالی ہاتھ جب ہوگا اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے کچھ دے دیجیے, تو آپ اگر میں جاؤں گا گھر میں آپ کے آتا ہے, گاؤں میں بھکاری لوگ آتا ہے جی, تو اس کے پاس ایک کشکول ہوتا ہے. کشکول ہوتا ہے نا. ابھی اردو سمجھانا موضوع میں بڑا مشکل ہو گیا. سب انگلش میڈیم والے ابھی کشکول سمجھیں گے نہیں. پیالہ نہیں باندھوں گا, کوکنی. اتنا بڑا کوکن کا ایک عالم گزرا ہے, پورے عرب حیران ہے. ہاں 20 جلد میں عرب جاہلیت کے اشعار کو جمع کیا, سارے عرب حیران ہو. وہ کوکن کا ہے. سب تیرے جیسے تھوڑے تھے انگلش میڈیم والے. پاپا بھی انگلش میڈیم, آپ بھی انگلش میڈیم. یہ وہ بیٹا تھا عالم ہی بنا دیتے ہیں. اب آپ روتے ہیں, بات نہیں مانتا ہے. تو آپ نے کب مانی اللہ کی کہ یہ مانے؟ ہاں برا مت مان لینا, مان سکتے ہیں. آپ اگر اس کو دیندار بنائے ہوتے تو یہ کیوں نہیں مانتا تھا آپ کی؟ میری ماں نے مجھ سے کہا رخصت ہوتے وقت جب انتقال ہوا کہ بیٹا میری بڑی تمنا ہے میری جنازہ تو پڑھانا, اور میں آ رہا ہوں دبئی کے لیے. میں نکل گیا. میں نے کہا انشاءاللہ معاف فکر نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ غیب سے سبب کرے گا, ملازمت ہے. میں چلا گیا ناگپور, چلا گیا چندرا پور, مہاراشٹر میں ہے. 2 منٹ پہلے ماں سے میری گفتگو ہوئی. کہا بیٹا بہت تکلیف ہے, دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پر ہو. یہ فون رکھا زمین پر اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں بے چین ہو گیا, کیا کروں, کوئی فلائٹ نہیں. ناگپور آیا, چندرا پور سے گیا کہاں؟ رانڈیر, گجرات. رانڈیر سے بومبے, بومبے سے فلائٹ پکڑا گیا پٹنہ, پٹنہ سے گیا گھر, ان کی نماز جنازہ پڑھائی. جی کیوں؟ انہوں نے دعا مانگی تھی. ہم 8 بھائی ہیں, سبھی عالم ہیں اللہ کا فضل, تو کون بھوکے ہیں؟ ایک برجمان میں ہے, جا کے دیکھائیے. ایک خوانیج میں ہے, ایک پونا والے کو یہ جانتے ہیں, ایک اور آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ کیا ہے؟ میرے باپ پر اللہ کی برکت ہے, مجھ پر نہیں ہے. شکر میری ایک ہی بیٹا میرا عالم بن سکا, اور سہیل کو نہیں بنا سکا میں, اس لیے کہ خلیج میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں, ورنہ مجھے اس پر سب افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیٹا میرا جانشین بن جاتا. اللہ بھی بنا دے سب کا بیٹا نیک ہو اللہ. اچھا بابا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اعلیٰ عبدہ. کیوں کہا میرے بھائی؟ خالی پیالہ ہوگا, آپ کو چاہیے 1 من آٹا. تو قدیم زمانے میں جب آٹا لینے جاتے آپ تو دکاندار بوری تھیلی, آپ تو ہے نا بھائی, تھیلی دیتا ہے یا پیکنگ آتی ہے جی, بوری تھیلی ہم گاؤں میں ابھی بھی لینے جاتے ہیں, تو اپنی تھیلی ساتھ لے جاتے ہیں. اگر 10 من آٹا چاہیے, جیسے ہم کو چاہیے تھا 10 کوئنٹل گندم, تو ہم بیل گاڑی اپنی لے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے پیمانے کو, محمد کے ظرف کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ عبدی کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. یعنی میں جتنا نازل کرنا چاہوں محمد کے اوپر اپنی برکت, محمد کا پیمانہ اس سے بھی بڑا. سمجھ لو. اعلیٰ عبدہ کیوں کہا؟ اے مخدوم بھائی, اعلیٰ عبدہ کہا کیوں؟
کیوں؟ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن میں سب کچھ عطا کر دیا، اس کے باوجود رسول اللہ کے ظرف کو دیکھا بڑا ہے تو کہاں اور مانگیے اور مانگیے اور مانگیے، اور موت تک نہیں، وصال حق تک اللہ دیتا رہا اور پھر قیامت میں بھی دیتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا ظرف جتنا ہوگا اتنے ہی اس میں سامان، یہ جیسے ہم بچے تھے، امی دیتی تھی پیسہ، جا بیٹا نمک لیا، وہ ایک ڈلیا دیتی تھی۔ ڈلیا سمجھتے ہو؟ اب نہیں سمجھے گا تو کیا بتاؤں جی؟ ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قطرہ شلغم کا، تو اب سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہہ دیا میں نے۔ ڈلیا ہوتا ہے ایک، کیا ڈلیا وہ کیا بولیں گے انگریزی میں؟ میرا غلط ہو جائے، باسکٹ وہ جو پکڑتے اس میں۔ ارے پٹھانوں میں بھی ہوتی نا، ہوٹل میں دیکھا ہوگا ایک بنی رہتی ہے پلاسٹک کی اس طرح کی، جس میں روٹی دیتا ہے پٹھان لوگ لاتے، جب چنگیڑی دیکھے کر دیا گڑبڑ۔ چنگیڑی تو بڑی کو بولتے، ڈلیا بولتے چھوٹی کو۔ کسی شاعر نے کہا ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قطرہ شلغم کا۔ تو دوسرے نے جوڑ دیا اس کا کہ ہاتھ میں ٹہنی، ٹہنی پہ پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ لیکن یہ بھی کیوں یاد ہو گیا؟ تو واسطہ مطلب یاد ہو گیا بیچ میں جی۔ چلو بھائی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ نے کہا علی عبدہ، یہیں پر راز ہے، یہیں پر گر ہے، یہیں پر بھید ہے۔ کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ ایسا دیکھا کہ کائنات عالم میں میری برکت کو سمونے کے لیے کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ اگر میرے بندوں میں کسی کے پاس کوئی پیمانہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ، اس لیے ہمارے کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ کہ یہ وہابی ہے بڑا، ہم سے بڑا کوئی حضور سے محبت کرنے والا نہیں جی، کوئی محبت کرنے والا نہیں جی۔ اللہ کرے میری محبت سچی ہو جائے، اور ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ موت تک اس محبت میں اضافہ کرے، برکت ڈال دے، اللہ تعالیٰ محبت میں برکت ڈال دے۔ اچھا بھائی، تو کہاں اعلیٰ عبدی، یہیں پر یہ گل بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جو برکت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، وہ برکت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے نہیں جا رہا ہوں، یہ برکت تم کو قرآن کی شکل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دے کے جا رہا ہوں۔ برکت تو نازل کر دی، کیوں؟ اگر برکت ختم ہو گئی تو برکت نہ رہی۔ اسی لیے ایک حدیث بھی سمجھ میں آ گئی ہم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لی فی الموت، یا بارک لی فی الحیاء و بارک لی فیما بعد الموت۔ اے اللہ میری زندگی میں برکت دے دے، زندگی میں بھی، اور جب میں آپ کے پاس چلا ہوں اس وقت بھی میری برکت باقی رہے۔ کیسے باقی رہے برکت؟ قرآن باقی ہے، باقی نہیں باقی تو برکت ہے یا چلی گئی؟ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے کہ چلی گئی؟ اب بولو زور سے، ہے نا؟ یہ بتاؤ، ابھی درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ابھی پڑھا، تو درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ایک برکت ہے، یہ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ برکت دے میری زندگی میں، وفی ما بعد الموت، اور موت آ جائے پھر بھی میری زندگی میں برکت باقی رہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اس بیٹا کو ایک کتاب لا کے دیا مجھے، بہت دن سے مجھے طلب تھی، بہت پڑھتا ہوں لیکن علم تو سمندر ہے یار، یقین جان۔ اس میں ایک روایت پڑھی میں نے مخدوم صاحب کہ روزانہ، کتاب کا نام ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سمبودی کی ہے، 300 جلد میں اس نے مدینے کی تاریخ لکھی۔ کتنا؟ جی لوگ ایسے گزرے، اللہ نے ایسی برکتیں دی ان کو۔ کتنی جلد لکھی؟ یہ تو 3 صفحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، خامخواہ کے لیے زلف بڑھائے ہوا ہے، ٹوپی پہنے ہوا ہے۔ اللہ برکت دے اس کی زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، ہم سب جی۔ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگ ٹرک میں روٹی دھونا چاہتے ہیں، ہم کہتے بس ڈلیا میں 2 روٹی دے دو، ایک دن میں کھا لوں گا، ایک بار ہو گیا، بات ختم، کینسر فنش۔ تو کیا لکھا کہ روزانہ، یہ روایت میں نے نہیں پڑھی تھی،
برکت بتا رہا ہوں، روزانہ 70,000 ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ تشریف لاتے ہیں۔ سنو، روایت میں ہے کہ روزانہ 70,000 ملائکۃ اللہ بیت المعمور میں بھی تشریف لاتے۔ دیکھو اللہ کی برکت، واللہ میں یہ روایت پڑھا تو میں نے بہت دعا دیا اس بیٹا جی، نیکی تو اسی کو ملے گی، یہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں۔ 70,000 فرشتے کہاں تھے؟ بیت المعمور میں، اور پھر ان بیت المعمور کے فرشتے کو قیامت تک پھر چانس اور سنو رسول اکرم کو اللہ نے مقام کیسے برکت کر دیا کہ 70,000 فرشتے روزانہ روضہ رسول پہ آتے ہیں اور روضہ رسول کو یوں ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی روضہ نیچے اور فرشتے کے بازو سمجھ گئے ڈھانپ لیتے ہیں، اور شام کو چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے نئے 70,000 ملائکۃ اللہ آتے ہیں، اور بیت المعمور میں صرف یومین 70,000 آتے ہیں۔ تو روضہ رسول پہ اللہ نے اتنی برکت نادی کہ صبح بھی 70,000 اور تو ہم وہابی ہیں بول جی۔ وہ ابھی کل مجھے ایک صاحب سنا رہے تھے کہ آپ کے حیدرآباد میں پاکستان کے گرو گھنٹال کو بلایا گیا، نہیں پڑھا آپ نے؟ نام لوں گا مجموعے میں، کتنے لوگ بھاگ گئے یہاں سے جی؟ پولیس کی سیکورٹی تھی ان کے ساتھ، سمجھ گئے، نام نہیں لینے۔ ہندو سیکورٹی والے نے رپورٹ دیا کہ جتنے دن وہ یہاں رہے ایک نماز میں نے ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز بھی اس شخص نے نہیں پڑھی۔ دیکھو میڈیا میں پڑھو، مجھے کل ایک صاحب نے بتایا، اب پوری دنیا گرویدہ ہے آن لائن ٹی وی پر ان کے۔ ہندو سیکورٹی والا کہتا ہے کیونکہ 40 سیکورٹی دی گئی تھی اس کے لیے ہندوستان گورنمنٹ نے، تاکہ کوئی اس کو تکلیف و گزند نہ پہنچائے، لیکن ہندو سیکورٹی والے نے کہا کہ جتنے دن ان کا حیدرآباد میں قیام رہا ایک دن ہم نے نماز پڑھتے ان کو نہیں دیکھا، مجھے بلایا اسی مقصد کے لیے۔ سنیے، اور جمعے کا دن تھا تو مکہ مسجد میں جاتے جماعت نماز پڑھنے، لیکن بیٹھے رہے ہوٹل میں اور کش پہ کش لیتے رہے اور جمعہ کی نماز ہو گئی۔ اب یہ میں نام نہیں لوں گا، نام لوں گا تو بہت سارے لوگ بھاگ جائیں گے جی، اور کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا جی۔ کدھر پکڑا ہی بیٹا نے کدھر ہے؟ میں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا بیٹا ایک بار، الحمدللہ۔ تو غوث پاک نے مجھے خواب میں ایک کتاب دی الفتح الربانی پڑھنے کے لیے، بڑی نورانی شکل، 3 بزرگ کو ایک ساتھ دیکھا میں نے، اس میں ایک غوث پاک بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایک کہا قادری کو، تو نے دیکھا؟ تو میں کہا میں قادری یا تو قادری؟ بول، ہم روزانہ ختم قادری پڑھتے ہیں، اور قادریوں کو پوچھو ختم قادریہ کیا ہے تو نہیں بتائے گا، کیونکہ ان کو پڑھنے والے سے تو تعلق ہے نہیں۔ ختم قادریہ کیا ہے بیٹا؟ دیکھ لے، تو آج سے مت لکھنا قادری ہوں میں ہوں قادری، روزانہ پڑھتا ہوں 500 دفعہ، بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، استغفر اللہ خجل۔ تو اللہ نے کہا کہ برکت، تو برکت کا ٹھیس ترجمہ یہ ہوا کہ کسی بھی معاملے میں بندے کا تعلق خزانہ الہی سے ہو جائے اور پوری زندگی میں اس کو کہیں پر کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ اب برکت کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے تعریف کر دی ہے کہ وسعت آ جائے۔ یہ برکت نہیں ہوئی، برکت کا بھائی نوکری کرو گے تو تنخواہ ملے گی نا، تو نوکری اور ہوئی ہے، تنخواہ اور چیز ہوئی، جزاک اللہ، سمجھ میں آ گیا۔ تو برکت اور ہے، اور برکت کا فائدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1200 کتابیں لکھ دی۔ کتنی؟ دیکھو ڈاکٹر عارف اللہ ڈاکٹر عبدالحی نے صرف کتاب کا نام ہی لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے فہرست تالیفات حکیم الامت، کم سے کم 500 صفحات کی کتاب، تقی عثمانی جسٹس پاکستان نے شائع کی جی۔ 1200 کتاب لکھ دی پر ڈے، یعنی مرنے سے لے کے پیدائش سے لے کے مرنے کے دن تک عبد الرشید ارشد نے سارے کتاب کو لائف پر ڈیوائڈ کر دیا، تو روزانہ 245 پیجز آئے
اتنا کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، تو تھوڑے وقت میں زیادہ لمبا کام ہو گیا۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 7 بار یا 6 بار ظاہری آنکھوں سے اس نے رسول اکرم کی زیارت کی ہے۔ علامہ انور صاحب کشمیری نے لکھا ہے، یہ کتاب لکھتے ہوتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا حضور تشریف فرما۔ جلال الدین سیوطی، اور 40-39 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی، کوئی دنیا کا موضوع چھوڑا ہی نہیں اس نے۔ جلال الدین سیوطی، تو یہ سمہودی نے 300 جلد کتاب لکھ دی مدینے کی، صرف مدینے کی تعریف میں، مدینہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے۔ اسی میں ایک روایت تو یہ لکھی، دوسری روایت پڑھنے کا کہاں ٹائم ملتا، 2 روایت پڑھی میں نے رکھ دی، تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا نا، جب میں یاد رہے گا، اس میں زیادہ نوٹ کر دو تو یہ بھی چھوڑ دیتا ہے بات کو، اس لیے اتنا ہی پڑھو جتنا یاد رہتا ہے۔ دوسری روایت لکھی اس نے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھو کہ بیت اللہ میں ہے، کہاں ہے؟ اب بیت اللہ میں کس کی تجلی ہے؟ گڈ، کس کی تجلی ہے؟ اللہ کی تجلی۔ لیکن جس روز آپ نے ہجرت کیا ہے مکے سے تو ہر چیز اندھیری ہو گئی، ہر چیز، وہی اسی کتاب میں لکھا ہے، ہر چیز اندھیری ہو گئی، روشنی چلی گئی اس کی، کیونکہ صاحب روشنی کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لکھا ہے کہ جب آپ مدینے میں قدم رکھا تو ہر چیز منور ہو گئی، اور یہ ایسی منور ہوئی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر چیز منور ہی رہے گی، کیونکہ برکت رسول اکرم کے ساتھ تھی، برکت رسول اکرم کے ساتھ تھی۔ اب برکت سمجھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت، اس کی مثال میں نے آپ کو چند ایک شروع میں دے دی، بیچ میں دے دی۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہمارا تعلق خزانہ الہی سے ہو جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے، جمعہ کی نماز پڑھا بدقت تمام، 4 رکعت یا 2 رکعت سنت پڑھا اس نے، اور ایک آدمی ہے جمعے ہی کے بعد آج 6 رکعت پڑھ لیا جی، ایک آدمی ہے دن میں 100 دفعہ بھی درود پاک اس سے پڑھا، اور کوئی آدمی ہے کہ دن میں 1.25 لاکھ درود پڑھ دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو 1.25 لاکھ پڑھ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو درود کی برکت نصیب۔ جو آدمی روزانہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی ہے روزانہ خلیج ٹائمز اور فلاں ٹائم، سنڈے میگزین، یہ وہ اخور بخور پڑھ لیتا ہے، اور لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کو قرآن کی برکت نصیب، برکت نصیب، ورنہ قرآن نہ پڑھ لیتا، ٹائم ملتا ہے لیکن وقت میں برکت، اس کے وقت میں برکت۔ خطبہ میں یہی آیا، جان میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت، ایمان میں برکت، اعمال میں برکت، قرآن میں برکت، درود میں برکت، ہر اعمال میں برکت۔ کیا مطلب؟ اور اس برکت کا اثر کیا ہوگا دوستو؟ اس برکت کا نتیجہ کیا ملے گا جی؟ برکت کا نتیجہ کیا ملے گا کہ تصور سے بالا تر سوچ اور ارادے اور تمنا اور خواہش سے زیادہ قیامت میں اللہ کی برکت اس کو مل جائے گی۔ اللہ کی اس کو کیا مل جائے گی؟ برکت مل جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ اپنی زندگی میں برکت کے اعمال کو ڈھونڈو، برکت کے اعمال کو ڈھونڈو۔ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب میں کیا ہے؟ اس سب میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ یعنی دین کی کوئی بھی چیز پر عمل کیجئے گا تو اللہ کے خزانے سے آپ کا تعلق ہو جائے گا۔ مثلا رات میں تھوڑا سا بیٹھ کے ذکر کر لیا، تو جیسے ہی ذکر شروع کیا اللہ کی برکت کا دہانہ یہ کھلے گا سب سے پہلے بلال بھائی کہ آپ کے پاس آسمان سے دھم سے فرشتے آ جائیں گے۔ کرتے ہو رات میں؟ تجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ نہیں، ٹائم نہیں ملتا مجھے، سب بہت یار انگیجمنٹ کرتا ہوں، کیا تو کب ملے گا ٹائم؟ مرنے کے بعد قبر میں کس کو ٹائم چاہیے بتاؤ؟ وہ ہاتھ نہ اٹھائیے، لوگ مان کے چل دیجیے،
وہ ہمارے ایک بزرگ تھے دعوت کے ساتھی، کہتے تھے تم لوگ فرصت چاہتے ہو تو فرصت دو ہی جگہ ملتی ہے، یا تو اسپتال میں، اللہ نہ کرے کوئی جائے، ادھر فرصت ہی فرصت ہے، لیکن درد اتنا، الم اتنا، تکلیف اتنی، بے چینی اتنی، کرب اتنا، ادھر پائل، یا اللہ مجھے نہ لے جائیے گا آئی سی یو، اے اللہ مجھے نہ لے جائیے گا آئی سی یو، اے اللہ مجھے نہیں لے جائیے گا آئی سی یو میں، اللہ مجھے اسپتال میں بھی مت لے جائیے گا، اے اللہ جب میں بیمار پڑوں نا تو اللہ میرے بیٹا کو توفیق دیجیے گا مجھے مسجد میں لائے، اول کا اللہ نہ کرے میں بیمار ہوں، چلتے پھرتے بغیر میں بابو لوگوں کا محتاج ہو جاؤں، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، خوشی خوشی جاؤں بھائی، تو اللہ کے پاس جاؤں گا تو ڈر کیا؟ اللہ کو میں رحمان سمجھتا ہوں، رحیم سمجھتا ہوں، جان بوجھ کے ان کی کوئی نافرمانی۔ آج بھی میں نے بیٹا کو نصیحت کیا، ابھی پوچھو جمعہ سے پہلے میں نے کہا بیٹا سب کچھ کر، بس اللہ کو ناخوش مت کر، پھر میری طرح تو بیگم زندگی گزارے گا، نو ٹینشن۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی نا، آپ سب کو دے، یقین یعنی کوئی غم نہیں ہے مجھے، اللہ کا شکر ہے، نہ غم بیوی، نہ غم سالہ، نہ غم دودھ، نہ غم کالا۔ آپ کہو گے تو مجھے صاحب آپ تو عجیب زندگی گزارتے تھے، کسی کو بیوی کا غم ہے، جس کو نہیں ملی تو اس کو ملنے کا غم کیوں نہیں ملی، اور جس کا نکاح ہو گیا اس کو یہ غم کہ میری تو کینیڈا میں ہے میں یہاں ہوں، کوئی بولتا ہے میری پاکستان میں ہوں میں یہاں ہوں، یہ بھی تو غم ہے۔ ہاں دیکھو ہنس رہے لڑکے لوگ، ہنس رہے بڑے مزے لے کے ہنس رہے جی، تو نہ غم بیوی نہ غم سالہ، کس کو بولتے؟ ماما کو بیٹا بولتے سالہ، یعنی ہمارا سالہ بیٹا کا ماما، نہ غم بیوی نہ غم سالہ، نہ غم دز نہ غم کالا، بیگم ہاں ایک غم ہے وہ مل جائے جی، کون مل جائے؟ بس وہ مل گئے تو سبھی ملے گا، اور سب مل گیا وہ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، مائنس میں گیا تو وہ مائنس ہی ہے۔ آئی سی یو مائنس ہے نا، لائف مائنس ہو جاتی اور آئی سی یو میں اس کو پلس کرتے، کب تک پلس کرے گا یہ، کب تک پلس کرے گا بولو، یہ کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ سے عافیت کی موت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی موت، برکت مانگیے کہ اللہ عبادت میں برکت ڈال دیجیے، اے اللہ ذکر میں برکت ڈال دیجیے۔ کیا مطلب؟ ہم پڑھیں 2 ہی رکعت، لیکن 2 رکعت ایسی پڑھ لیں کہ جس سے اللہ کی رضا مل جائے، یہ ہے برکت۔ اور ایک آدمی پڑھتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں، میری 1 رکعت ہوتی ہے اس کی 4 رکعت ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنا، یہ تو لگتا ہے کہ کمپیوٹر سے بھی وائرس جو چلتا ہے اس میں آن ہونے اس سے بھی زیادہ ویری بگ فاسٹ جا رہا ہے، سپر فاسٹ نہیں، اس سے بھی کوئی فاسٹ، کنکورڈ میں جا رہا ہے، کنکورڈ پلین ہے نا وہ بھی فیل کر گیا۔ ارے بھائی نماز تو دوستو آرام سے پڑھنے کی چیز ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، مزے لے کے پڑھیے، یہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اسی حال میں نماز پڑھتے ہیں جی، اکثر نوجوان، تو کیسے برکت ملے گی؟ برکت تو ملے گی مبارک۔ دیکھو میں نے ایک جملہ کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ میں نے استعمال کیا، مبارک، برکت اللہ کی نازل ہوئی کس پہ؟ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب اس خزانہ سے جو جڑ جائے گا اس کو برکت مل جائے گی۔ بس کرو بابا بس کرو، خطبہ کا پوری بات نہیں ہو سکی، تھک گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی برکت دے دے اور آپ کی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے۔ اچھا سنو بھائی، اور بلال بھائی کے خسر کا انتقال ہو گیا، انا للہ، ان کی فلائٹ بک تھی، ٹکٹ کنفرم تھا، ری کنفرم کرانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا، یہ ایمریٹس ایئر لائن نہیں ہے کہ بیفور 72 آورس پی آئی اے والا اعلان کرتا ہے آپ اپنی سیٹ کنفرم کرائیے، تو یہاں ہماری سیٹ کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری سیٹ ری کنفرم ہے۔ ارے بھائی ری کنفرم ہے نا، اس کو کوئی چینج کر سکتا ہے؟ آپ چینج کر لیجیے، یہ دکھاؤں، میرا ہی کرا دیجیے،
سمیر بہت لوگوں کی ٹکٹ بک کرتا ہے، پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوگا، بھاگ گیا ہوگا، بھاگ گیا آج اسی لیے بھاگ گیا بیٹھا ہے. ہاں تو بہت لوگوں کی سیٹیں ریکنفرم کرتا ہے، اپنی سیٹ بھی پتہ لگا کہ تیری کب کی کنفرم ہے. ڈیٹ آ جائے گی، بغیر کنفرم کیے ہوئے اس کو لے جائے گی، مجھے بھی لے جائے گی، لیکن تیار رہو بھائی. دیکھو اللہ تعالیٰ سے ایک چیز میں مانگتا ہوں، آپ کو بھی سکھاتا ہوں. میں اللہ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ موت تو ضروری ہے، واللہ بہت ضروری ہے. آپ کو تو مجھے ضروری ہے، ہاں ضروری ہے. واللہ مجھے بہت تمنا ہے میں اللہ سے ملوں. کیسے نہیں ملنے کی تمنا ہوگی؟ اتنی اچھی آنکھ میں روشنی تھی میرے، اس لیے تھوڑی نا روشنی دی ہے کہ میں صبح سے شام تک 2 اور 2 4 میں پلس مائنس اتنا، پھر یہ اتنا ڈیوائڈ اتنا، یہ اتنا یہ اتنا، اس لیے دن بھر دیکھا کروں. دماغ اس لیے نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی محبت کو پیدا کرو. ان کے پاس جانے سے گھبراؤ نہیں. گھبرانا کیوں ہے؟ جب گھبراؤ گے تو گھبرا دیں گے وہ، اور آرام سے جاؤ گے تو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں گے. تو آپ گیسٹ ہاؤس میں نہیں جانا چاہتے جی؟ نہیں، لوگ بولتے مجھ سے تو بہت کام ہے، وہ مکان کا ابھی سلیب نہیں ڈالا میں نے. تو کیا پتا کہ آپ کے ایک مکان کی سلیب ڈالنے سے پہلے کبھی قبر ہی کی سلیب ڈال دی جائے آپ کی. بولو جی. مولوی صاحب میرا بیٹا بھی سیٹ نہیں ہوا تو مجھے کس نے سیٹ کیا تھا؟ تو اس کو کیوں نہیں وہ سیٹ کرے گا؟ وہ مر گیا، میں تو مروں گا، وہ زندہ ہے. لوگوں کی سوچنے کی عجیب عجیب تھنکنگ ہے. بلال بھائی، اپنے خلیل بھائی، بیٹے کا دکان سیٹ ہو جائے، اور کیا پتا آپ کی قبر پہلے ہی سیٹ ہو جائے دکان سے. کچھ نہیں پتا، صرف تقریر کے لیے نہیں. رات میں تنہائی میں اللہ سے مانگے کہ اے اللہ اب تک میں گھبرا رہا ہوں آپ کے پاس آنے سے. یہ اللہ کیوں گھبرا رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ میں بدماش ہوں. سچی سچی بول. دیکھو یہ بات میں بہت پوائنٹ ہی بتا رہا ہوں. ایک بزرگ مل گئے ابو حازم، لمبا مکالمہ ہے اس کا. تو حاکم وقت نے پکڑ لیا، جو کہا کہ ایک چیز بتاؤ بیٹا، کہ اللہ کے پاس سے جانے سے گھبرا رہے ہو یا تم کو محبت ہے؟ بول بیٹا بمبے والا، ابھی نہیں، ابھی جانے کے لیے تیار ہو تم نا؟ ایسا مت بول دے، مسجد میں گڑبڑ ہو جائے گا، مت بول. ہاں اللہ پاک صاف کرا دے اور دل میں طلب پیدا کرے. ہم سب جتنے بیٹھے ہیں شاید کسی کے دل میں دنیا کی کوئی پروگرامنگ نہ ہو. بتاؤ تو کون ہے مجمع میں اس کو ولایت کے لیے دعا کر دوں گا. جتنے بیٹھے ہو، بوڑھے جوان بچے، جس کی عمر 60 سے زیادہ ہو گئی، ہر شخص کے دل میں دنیا کی کوئی نہ کوئی تاریخ بھائی پلاننگ ہے. اور سچی سچی بولو، مسجد میں آخرت کی کوئی پلاننگ ہے جی؟ ابو حازم نے پوچھا کہ سچ سچ بتا بیٹا کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے ابھی تم تیار ہو یا گھبرا رہے ہو؟ تو کہا کہ ابھی تک تو میں نے تیاری نہیں کی ہے. وہی حال ہم سب لوگوں کا ہے کہ اگر ابھی اجل آ جائے تو ہم لوگ تیار نہیں ہیں. تو کب تیار ہوں گے؟ روزانہ ہم پتہ کل تو دنیا کے لیے آج، اور دین کے لیے کل. وہ کل تو آئے گا ہی نہیں، ہر کل پہ چلا جائے گا، ہر کل. ہماری خواہشوں کو یہ بات بڑھ جاتی ہے جی. حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہ خالد بھائی یہ دعا ضرور پڑھیے گا، آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، مخدوم بھائی ضرور پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں. اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ کس نے کی ہے؟ آئے ہائے ہائے. واللہ یقین جانیے کہ حضور کا تو تعارف مناجاتی میں ہوتا ہے. وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو پٹاتے رہتے ہیں، ایسی ایسی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسی ایسی بات کرتے کہ انسان سوچ نہیں سکتے، حیران ہو جاتا ہے. واللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل ہمتی و ہوایا. اے اللہ میری ہمت، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے ہمت، ارادہ. کیا ہے؟ جس چیز کا انسان ارادہ کر لیتا ہے. یہ موبائل جس بھائی کا ہے، اس نے سوچا کہ یہ موبائل مجھے لینا ہے. تو میرا ایک بیٹا ہے دوست
عزیز مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے بولتا ہے مولانا مجھے اس کو کیا بولتے بلوٹوتھ، کیا بولتے اس کو آئی فون. دیکھو بچے لوگوں کو یاد ہے، مجھے نہیں ملتا. کہتا ہے حضرت مجھے ایک آئی فون لینے کی خواہش ہے. بیچارہ مجھ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں نے کئی دنوں تک منع کیا. پھر میں نے ایک دن کہا ٹھیک لے. جس دن پرمیشن دیا اور گیا 2200 یا 2500 درہم کا پرچیز کر لیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی. تو ارادہ کیا نا میں نے، ہمت کی کہ میری جو تنخواہ ہے سیلری ہے اس سے اس کی خریدنے کی گنجائش ہے. تو یہ ہے ہمت. ہمت پہلی چابی ہے. دیکھ بیٹا کیونکہ ہمت کر دین کے لیے ہمت کر، ہمت کرے گا تو کہتے ہیں اردو میں ہمت مردہ مدد. دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی چھوڑے نا. ایک دم آپ پیار سے اللہ سے بات کرتے، میں تو حیران ہوتا ہوں واللہ. تو کہا اللہ مجل ہمت، اے اللہ میری ہمت، وہ ہوایا اور میری خواہش، تمنا، آرزو، چاہت، دل کی طلب. آپ لوگوں کی کیا ہے؟ کسی کی ہے کہ میری بیٹی کا فلاں جگہ ایڈمیشن ہو جائے، کسی کی ہے کہ میرا بیٹا یہ پڑھ لے، کسی کا ہے کہ میرا مکان جلد بن جائے، کسی کی ہے کہ یار جلدی پیسہ لے کے بڑھیا سی گاڑی لے لی. یہ جوانی میں نشہ یہی چلتا ہے. دبئی میں پیسہ والوں کا سب سے پہلا نشہ یہ ہے کہ میں چلوں جی اچھی. تو میں بولتا ہوں ایک صاحب کو میں نے بتایا، جاننے والے تھے میرے، کہ میری کھٹارا ٹوئیٹا بھی چل رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ کی BMW بھی چل رہی ہے. بتائیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں بھی آپ ہی کے گھر جا رہا ہوں اور آپ بھی اپنے گھر جا رہے ہیں. میری کھٹارا ٹوئیٹا بھی چل رہی ہے اور آپ کی BMW بھی چل رہی ہے. صرف دماغ میں آپ کے بخار ہے کہ میں ہائی اب لوگوں میں ہوں، اب گاڑی میں جا رہا ہوں، اور مولوی صاحب کھٹارا میں جا رہے ہیں. کھٹارا بھی تو ٹوئیٹا اسی پہ چلتی ہے. دبئی میں روڈ الگ ہے مرسیڈیز والوں کے لیے. اب بولو نا بھائی، آپ کے دماغ کا بھوت نکال رہا جی. جو ہمارا باس ہے انسان، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیے گا. اللہ نے اتنا دیا اس کو خود نہیں پتا کتنا مال. نارمل گاڑی میں چلتا ہے. اور یہ پوری بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقف الخیری ہے. اس کا پورا پیسہ ملین آتا ہے، بلین ڈلین، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور نارمل گاڑی میں چلتا ہے. جی ہمارا بیٹا بھی تو لگایا ہوا کالا، اور سلطان صاحب کی گاڑی پہ کالا بھی نشان نہیں لگا ہوا، یہ دیکھے ہوا ہے. سیدھی سادی زندگی ہے. 10 دفعہ میرے ساتھ ان کے گھر گیا ہے. تو یہ دماغ کا بخار ہے، دماغ کا ٹمپریچر، فیور، برین فیور ہے. اللہ نہ کسی کو مبتلا کر دے. وہ ڈاکٹر بولتے برین فیور کسی کو آ گیا تو مر جائے گا. ہاں کہتے برین ہیمریج ہو جائے گا. اس کا ایمان ہیمریج ہو گیا. اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ سمجھ میں آئے گی میری بات. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو بات کر رہا ہوں تم یاد کرو گے. کب؟ قرآن نے کہا، یہ آیت قرآن کی ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں کہہ رہا ہوں تم یاد کرو گے ضرور. لیکن جب یاد کرو گے تو اچھا بابا. تو حضور نے فرمایا اللہم اجعل ہمتی و ہوایا، اے اللہ میری خواہش، تمنا. پہلے ہمت، ارادہ کس چیز کا کروں، اور میری طلب ہو. یہ دونوں ایک ساتھ، ہمت اور ارادہ دونوں کیا ہو، فیما تحب. اللہ اکبر، کہو صلی اللہ علی نبینا محمد. کہا اے اللہ جو آپ کی خواہش ہو وہی میری بھی خواہش ہے. لے واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم رسول ہے، اللہ کی قسم رسول ہے، اللہ کی قسم وہ رسول ہے. جی کیا کہا، اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب. اے اللہ، دو جملہ استعمال کرے کہ ادھر بھی دو ہے. مخدوم بھائی یقین جانے میں جب مرنے والا ہے. بعض بار حدیث کی جب حکمت میں پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں تو انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے. میں تو سلنڈر کر لیتا ہوں، پھر کتاب رکھ دیتا ہوں، پھر نہیں پڑھتا، کتاب نہیں پڑھتا. ایک جملہ ہے کتنا چھوٹا سا، وہاں ہمتی و ہوایا، اور یہاں کیا کہا، فیما. دیکھیے اب ہمت کو جوڑ دیجئے کس سے، تحبو سے، اور ہوایا کو جوڑ دیجئے. خالد بھائی حکمت سمجھ لیجئے. ہمتی کو جوڑ دیا کس سے، تحبو سے، اور ہوایا کو جوڑ دیا ترزا سے. یعنی کیا مطلب، اے اللہ جو آپ کی محبوب چیز ہو وہی میری ہمت ہو.
اور جس بات سے آپ خوش ہو وہی میری خواہش ہے. یہ ہے رسول کی رسالت، یہ ہے جو میں نکالتا ہوں وہاں سے. آپ تو موتی لاتے خرید کر کے، ڈائمنڈز خریدتے بیوی کے لیے، میں رسول اکرم کے ڈائمنڈز لیتا ہوں. اللہ کرے میری اللہ مغفرت کرے. میں ایک ہی چیز اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ میری مغفرت کرے. بڑا کمزور، بڑا ضعیف، ناتوان ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ امت یقین جانیے حضور سے تعلق نہ جوڑ کر کے غیر سے جوڑ رہی ہے، اور حضور کھڑے ہیں دینے کے لیے، کوئی لینے والا نہیں. حضور دینے کے لیے تیار. جی حضور دینے کے لیے تیار نہیں، در پہ آپ کے آئے ہوئے ہیں. وہ کہاں تھا نا مولانا عطا اللہ صاحب بخاری میں لاہور میں کہ لوگوں دیکھو وہ عائشہ کھڑی ہیں، وہ فاطمہ کھڑی ہوئی ہیں، اور تم کو دستک دے رہی ہیں کہ میرے سرتاج پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، یا تم لاہوریوں دیکھ تماشا کر رہے ہو. یہ بات کہی تھی مولانا عطا اللہ صاحب بخاری نے لاہور میں، وہ قادیانیوں کے خلاف. تو بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ سے برکت کے اعمال جب جھوٹیے گا تو برکت خود بخود. نماز برکت کے اعمال ہیں، قرآن کریم برکت کے اعمال ہیں، درود پاک برکت کے اعمال ہیں، ذکر اذکار برکت کے اعمال ہیں، جھوٹ نہ بولنا برکت کے اعمال ہیں. جھوٹ بولنے سے تالا لگ جاتا برکت، دھوکہ دینے سے برکت پہ تالا لگ جاتا ہے، دغا دینے سے، حسد سے، کینہ سے، غرور سے، یہ سب کلوز کرتے ہیں برکت کے دروازے. ان سب کو توڑنا پڑے گا، اور پھر آ جائیے تو برکت خود بخود مل جائے گی. برکت خود بخود. مولانا سید حسین احمد مدنی، بس ایک واقعہ سنا کر دعا کر دیتے، بہت ٹائم ہو گیا. مولانا سید حسین احمد مدنی دیوبند میں غریب فقیر آدمی نے ان کی دعوت کر دی، 2-3 لوگوں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بہت بزرگ ہے، قطب الاقطاب ہیں اپنے وقت کے. لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے رسول کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دیتے تھے، عیاناً لوگ حضور کو دیکھ لیتے. اتنے بڑے بزرگ ہیں، فیض آباد کے رہنے والے ہیں. دارالدیوبند کے شیخ الحدیث ہے، مدینہ منورہ میں 20 سال بخاری پڑھائی. حضور ہی نے فرمایا تھا ہندوستان جا وہاں دین کی خدمت کر. تو کسی غریب نے دعوت کر دی. کتنے لوگوں کی؟ 3 سے 4 لوگوں. اب اس دن اتفاق سے حضرت کے ہاں 250-300 مہمان، کیونکہ بڑے لوگوں میں تو کھانے کا جب وقت آیا تو حضرت نے کہا بھائی چلو کھانا کھانے. وہ چشتی کا تو ہو گیا چشتی، حضرت نے کہا چوپ. حضرت بہت مارتا ہے. حضرت سمجھ گئے کہ بیچارہ اس کے پیٹ میں جلوہ ہو گیا، کھلبلی ہو گئی، اس کو جلاب آنے والا ہے ابھی، کہ کھانا پکایا 3-4 لوگوں کا، آپ جا رہے ہیں کتنے؟ 250-300. اوہ کیا بنے گا. حضرت نے کہا میں سمجھ گیا، آپ پریشان مت ہو جائیے، بس جلدی جائیے گھر، بیوی کو کہیے کہ ہڈیاں نہ کھولے. حضرت گئے ساتھ، کھانا منگوایا جو کھانا تھا، بیٹھ گئے. حضرت خود ہی نکالنے لگے اور مہمان کو کھلانے لگے. 10-10 کھلا کے اس کے بعد پھر حضرت نے سب سے بعد میں کھانا لیا، صاحب کھانا کو اس میں بیٹھایا اور کیا بولیے گا. اسی لیے اللہ نے ایک بات کہی ہے قرآن میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ. برکت کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے ہی حضرت انس جو برکت کی روایت کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو بچے کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر سے کھانا، تو حضور نے فرمایا نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ. برکت اوپر سے بیچ میں اترتی ہے. جی برکت بیچ میں اترتی ہے، میں ادھر ادھر سے مت کھاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی تھی. اب کوٹھی کو میں کیا کہوں، ارے گاؤں میں ہوتی ہے وہ مٹی کی ہم لوگ بناتے ہیں جس میں گندم چاول کمرہ کوٹھی بولتے جس میں آدھا چاول رکھتے ہیں، 2 من 4 من 5 من 1 کنٹل 2 کنٹل. میرے گھر میں قدیم زمانے میں ایسی کوٹیاں تھی جس میں 20-20 ٹن گندم کوٹھی تھی. اس میں سے گندم نکالتے تھے، پیستے تھے، کھاتے تھے، زمانے تک کھاتے رہے. تو ایک روز سوچا کہ آخر دیکھو تو صحیح، یہ ختم ہی نہیں ہوئی، چکر کیا ہے. تو اوپر سے کھول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر تو اوپر سے نہیں کھولتا تھا تو قیامت تک تیری نسل کھاتی ہی رہتی ہے.
اس لیے کبھی اوپر سے بھی کھانا کو کھول کے جو آ جائے کھلاتے رہو بسم اللہ. لیکن پہلے ہی سے لگ جاتا ہے لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کہ کھانا کھلاتا تو وہی آدمی کون کھلاتا ہے تو اللہ چلے گا. مریم کو جو اللہ نے کہا ہے کہ بیٹا میں نے دیا بغیر مرضی کیا مطلب تو اللہ کی بات پر قادر ہے کہ تم بھی ہو تم بھی کھلا جو پکائے ہوئے ہو نا تو تم کھلائے گا دیکھ خود مت دیکھو. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یقین میں کمی ہے. چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی دیکھو ان کے بلال بھائی کے خسر کا انتقال ہوگا اور کسی نے کچھ بولا کون ہے بھائی. لوگ بعد میں مجھے بتاتے کہ فلانا یاد کراؤ مجھے یاد نہیں رہتا. خیر بہرحال جتنے لوگوں کے مرحومین رشتے دار دنیا سے چلے گئے میرے بھی ابو ابھی چلے گئے. اے اللہ میری ہر نیکی میں میرے ماں باپ کو پہنچا دے. اے اللہ میری ماں تو بالکل کچھ نہیں پڑی ہوئی تھی. اے اللہ ان کو اچھی جنت دے دی. اے اللہ میرے والد کو بھی بہترین جنت کا مقام دے دی. اللہ درود پڑھ لیجیے. ایک الحمد 3 قل اللہ پڑھ کے سب کو بخش دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے لطف سے عنایت سے بلال صاحب کو خسر کا انتقال ہو گیا. اور اس مجمع میں جتنے لوگ ہمارے ساتھی دوست احباب بیٹھے ہیں جن کسی کے بھی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ان سب کو اور ہم سب میں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت کر دیجیے. اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند کر دیجیے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے لطف سے کرم سے عنایت سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما دیجیے. اخلاص کی دولت نصیب کر دیجیے. اے اللہ زندگی میں برکت دے دیجیے. صحت میں برکت دے دیجیے. علم میں برکت دے دیجیے. عمل میں برکت دے دیجیے. جان میں برکت دے دیجیے. مال میں برکت دے دیجیے. اولاد میں برکت دے دیجیے. اے اللہ محض اپنے لطف سے کرم سے برکت والے اعمال کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ قرآن کی برکت کو حاصل کرنے والا بنا دے. اے اللہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو حاصل کرنے والا بنا دے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو برکت لے کے آپ کی طرف سے آئے اس برکت میں کا دہانہ ہم سب کی طرف کھول دے. اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں خطا کار ہوں مجرم ہوں سزاوار ہوں. اے اللہ تجھے پہچاننے کا جو حق کا نہ پہچان سکا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت کرنے کی ہم سے نہ ہو سکی اے اللہ اس قصور کو بھی معاف کر. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کر. اے اللہ ہماری مسجد کے تکمیل کا غیر سے انتظام کر. اے اللہ جن لوگوں کا پیسہ آپ کے راستے میں مقبول ہے ان کے دل میں خود ڈال دیجیے. پروردگار عالم محض اپنے فضل سے موت سے پہلے سچی پکی توبہ کا الہام کر دیجیے گا. اے اللہ میں اس بات سے بہت پناہ چاہتا ہوں کہ میں بیمار ہو کر کے مروں یا اس حال میں مروں کہ لوگ مجھے اسپتال میں ناپاکی کے عالم میں لے کے چلے جائیں. الہ العالمین جب بھی موت آنی ہو مجھے وہی کروا دیجیے گا. اے اللہ ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ کی طرف. اے اللہ ہم ظاہری اور باطنی دونوں طہارت نصیب کر. اے اللہ جب میں مروں اے اللہ کے دل میں کسی کی محبت ہو نہ بیوی کی ہو نہ بچی کی ہو نہ جان کی ہو نہ مال کی ہو. اے اللہ آپ کی اور آپ کے رسول کی عظمت کی محبت ہو. اے اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا ہمارا کہ ہم آئیں آپ کے پاس اور دل میں ہمارے غیر اللہ ہو. اے اللہ میں اس بات سے تیری بہت پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ بہت پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ حدیث میں ہے کہ جو آپ سے کسی چیز سے پناہ چاہتا آپ اس کو پناہ دے دیجیے. اے اللہ کہ ہمیں اس بات سے پناہ دے دیجیے کہ ہمارے دل میں کسی غیر اللہ کی محبت اور عظمت ہو. اے اللہ جب میں مروں تو ہماری نگاہ میں صرف آپ اور آپ کے رسول کی عظمت و محبت ہو. اے اللہ اس وقت شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہمیں بچائیے گا. اے اللہ سکرات کے وقت ہمیں شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچائیے گا. اے اللہ سارے ساتھی کو بچائیے. اے اللہ محمد فضل سے ہمارے بیوی بچوں کو بھی نیک صالح بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی نیک صالح بنا دے. ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. نسبت مع اللہ نصیب کر دے. اے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کر دے. اے اللہ ریا سے بچا
بچا لے، سمعت سے بچا لے، عجب سے بچا لے، کبر سے بچا لے، بڑا بننے کے جذبے سے بچا لے۔ اے اللہ یہ میرے دوست احباب ساتھی پتہ نہیں کتنی دور سے آتے ہیں لیکن میں ان کا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ الہ العالمین ان کو ان کی محبت کی جزا دیجیے۔ اے اللہ اور مجھے بے حد اخلاص نصیب کر دیجیے۔ میرے اللہ اگر ریاکاری سے کوئی بات ہو گئی الہ العالمین تو اس کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ میں اس مجمع میں تیرے سامنے ریا سے توبہ کرتا ہوں، عجب سے توبہ کرتا ہوں، دکھلاوے سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے عمل کو اخلاص سے آپ شمار کر لیتے ہیں۔ آپ سب پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میری زندگی 2/3 گزر چکی، میں 50 کو کراس کر چکا ہوں۔ اے اللہ ہماری جب کبھی بھی جتنی جو عمر ہے اس میں نیکی زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کی توفیق فرمائیے۔ اے اللہ نیکی کے ساتھ ساتھ اخلاص کی بھی توفیق فرمائیے گا، بلکہ پہلے اخلاص عطا فرما دیجیے پھر نیکی کی عمل کی توفیق فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ دعا جو ہم نے ابھی کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے حق میں قبول کر لیجیے۔ اللہم اجعل ہمتی و حوایا فیما تحب و ترضى، اللہم اجعل ہمتی و حوایا فیما تحب و ترضى، اللہم اجعل ہمتی و حوایا فیما تحب و ترضى۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم